بہت اہم مرحلہ ہے. آپ زندگی میں بعض لذتوں کے چکر میں ہم سے گناہ ہوتے ہیں. لذتیں بھی سب کی الگ الگ ہوتی ہیں. بعضوں کو مرغے میں مزہ آتا ہے, بعضوں کو بریانی میں مزہ آتا ہے, بعضوں کو چغل خوری میں مزہ آتا ہے. بریانی سے کم ٹیسٹ نہیں ہوتا ہے کسی کی غیبت کرنے میں. واقعاً آپ دیکھیں, آدھے گھنٹے کی مجلس میں 3 کروٹ ہم بدلتے ہیں, لیکن اگر 2 گھنٹہ بھی غیبت کی محفل سج جائے, نہ کمر میں درد ہوتا ہے نہ پیر میں درد ہوتا ہے. کبھی آپ نے چیک کیا ہے, بیٹھ کر اگر ہم کو چوراہے پہ بیٹھا دیا جائے اور کہا جائے صاحب آئیے آج غیبت کی محفل سجی ہے, نہ کمر پکڑتے نہ ہاتھ پکڑتے نہ, چونکہ مزہ آتا ہے. جس چیز میں انسان کو مزہ آتا ہے وہاں تھکاوٹ نہیں آتی. پتہ نہیں بات آتے نہیں. مزے کی خاصیت ہی ہے. آپ دیکھیں بچوں کو, یہ کرکٹ دیکھتے ہو کہ ان کی آنکھ نہیں جھپکتی, اور ان کو سلانا ہو تو ان کے ہاتھ میں کتاب دے دیجئے اور ختم ہو گئی. یہی بچہ جو چاروں آنکھ کھول کے دیکھ رہا تھا, اس کو ایک کتاب دے دیجئے کہ اچھا اتنی دیر پڑھو, ایک صفحہ قرآن پڑھو, وہ 3 مرتبہ جھپکی لیتا ہے. کیوں لیتا ہے؟ کیونکہ ذائقہ میچ نہیں کرتا. پتہ نہیں بات واضح نہیں واضح. ذائقہ میچ نہیں کرتا, ذائقہ بگڑ گیا. میں نے ایک جگہ پہ عرض کیا تھا, وہ جو دین والا ذائقہ ہے نا وہ تھوڑا بگڑ گیا ہے. جیسے آپ کی زبان کا ذائقہ کہتے ہیں نا, زبان کا ذائقہ کچھ بگڑا بگڑا لگ رہا ہے. تو زبان کا ذائقہ کیوں بگڑتا ہے؟ جب بخار سر پہ چڑھ جائے تو پھر چٹخاری بریانی بھی پھیکی لگتی ہے. کیوں ایسا لگتا ہے؟ کہ زبان میں کچھ ذائقہ نہیں ہے. کہ کیوں نہیں ذائقہ ہے؟ سب تو کھا رہے ہیں اچھے سے, بریانی میں کوئی کمی نہیں ہے, آپ بیمار ہو. پتہ نہیں بات واضح نہیں واضح. یعنی اگر جسم بیمار ہو جائے تو کھانوں کا ذائقہ چلا جاتا ہے, روح بیمار ہو جائے تو نماز کا, قرآن کا, روزے کا, مجلسوں کا ذائقہ چلا جاتا ہے. ایک صلوات پڑھے محمد پھر نماز میں مزہ نہیں آتا. ارے وہ 7 رکعت نماز 7 سال کے برابر ہو جاتی. کیوں ایسا ہو جاتا ہے؟ کیونکہ ہمارا ٹیسٹ نہیں میچ کرتا نا. میرا ذائقہ بگڑا ہو, میری روح کا ذائقہ اور ٹیسٹ کیا ہے؟ بگڑا ہے. اللہ نہ کرے آدمی کی روح کا ذائقہ جو بگڑ جائے, روح کا ذائقہ بگڑ جائے نا تو چوراہے پہ مزہ آتا ہے, مجلس میں نیند آتی ہے. پتہ نہیں بات واضح نہیں واضح. بہت اہم بات عرض کر رہا ہوں, ذائقہ بگڑنے مت دیجیے. مجھے کبھی آج تک چوراہے پہ نیند نہیں آئی, لیکن مجھے مجلس میں, مجھے نماز میں ہم پورا حساب کتاب کرتے ہیں اپنا پورا کاروبار کا. بہترین جگہ ہوتی ہے جہاں پر شروع سے لے کے آخر تک پورا 54 سے لے کر 400 کروڑ تک کا حساب اس 7 رکعت میں نماز میں ہو جاتا ہے. کیوں؟ کیونکہ مزہ نہیں ہے. جس کو مزہ نہیں آتا وہ ادھر ادھر سوچتا ہے, لیکن جس کو نماز کا ذائقہ ملے نا اس کے پیر سے تیر نکال لیا جاتا ہے, پتہ نہیں چلتا. تو جو فرما رہے ہیں اس کے پیروں سے تیر نکال لیا جاتا ہے, اس کو پتہ نہیں چلتا. حضرت کیا فرما رہے ہیں؟ خدا کی معصیت اتنی ہی کرو جتنا جہنم کی آگ کو برداشت کرتا ہے. یہ بہت اہم مرحلہ ہے. میں بریکٹ میں نوجوان بچوں کے لیے باتیں عرض کروں. بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ زمانہ بڑا خراب ہے, آج کے زمانے میں اپنے آپ کو گناہ سے بچانا سخت ہے, یہ طے, لیکن ناممکن نہیں. کوئی چیز بھی اللہ نے آپ کے اوپر ایسی واجب نہیں کیا جو آپ نہیں کر سکتے ہو. کبھی اللہ نے کہا کہ وہ پہاڑ جو فلاں جگہ پہ اس کو اٹھا کے لے کے آؤ. کبھی اللہ نے کوئی چیز بھی آپ کے اوپر ایسی واجب نہیں کی جو آپ نہیں کر سکتے. اللہ نے کہا آپ سے 7 گھنٹہ کھڑے ہو کر نماز پڑھیے, نہیں کہا. کیونکہ جو کام آپ نہیں کر سکتے وہ اللہ تعالیٰ کی جانب سے نہیں آتی, لیکن جو کر سکتے ہیں ہم اپنے آپ کو اتنا کمزور بنا لیتے ہیں, کہتے نہیں اب گناہوں سے بچنا ممکن نہیں ہے. میں ایک روایت دیکھ رہا تھا, ایک نوجوان تھا, روایت میں جاء رجل کر کے ایک شخص امام حسین علیہ السلام کی بارگاہ میں آیا. اس نے آ کر امام کی بارگاہ میں کیا کہا معلوم ہے؟ یہ دیکھیں بہت اچھا ہے, آدمی امام کے سامنے جا کر سچ سچ اقرار کر لے, زبردستی اپنے آپ کو دھوکے میں نہ رکھے. اس نے کہا انا رجل عاصی, مولا میں گنہگار آدمی ہوں. میں کون ہوں؟ گنہگار آدمی. یہ خود ایک بہت بڑا ثواب کا کام ہے کہ آدمی ایکسیپٹ کر لے کہ میں کیا ہوں؟ گنہگار آدمی ہوں. ورنہ اکثریت تو اس چیز کو قبول کرنے کو تیار نہیں کہ وہ گنہگار ہے. انا رجل عاصی, میں گنہگار ہوں.